بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر نہ صرف سبسکرائب کریں، بیل آئیکن یا ٹلی کو ضرور کھڑکانا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، کامنٹ کریں، اپنا کوئی بھی کامنٹ ہو اخلاق اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ جناب، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے اور یہ وکٹ ہے پارلیمانی وکٹ، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب آج ایک مرتبہ پھر انتہائی برہم ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے سیکرٹری داخلہ ان کے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک وی لاگر جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کا کیس تھا کہ اس کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے، تو اس پر DG پاسپورٹ کو طلب کیا گیا عدالت میں۔ یہ عدالت تھی سردار اعجاز اسحاق، یہ وہی ان ججوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے حال ہی میں ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ تو آج انہوں نے پہلے DG پاسپورٹ نے کہا جی کہ ہم نے سٹاپ لسٹ میں نام ڈالا تھا، وہ ہم نے نکال دیا، پولیس کے کہنے پر دوبارہ ECL میں نام آ گیا ہے، تو پھر اس پر انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا، وہ بر وقت شاید نہ آ سکے۔ اس پر انہوں نے بڑی برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتا ہوں، 50,000 کے مچل کے داخل کریں، ضمانت کروائیں، اور علاقے کے SHO سے کہا کہ سیکرٹری داخلہ کو پیش کریں۔ اب بیچارے SHO کی کیا مجال، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ DC والا بھی واقعہ تھا۔ خیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، خاص طور پر یہ AC DC کمشنر، سیکرٹری، پولیس والے، SP DPO CPO، یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں اور کسی عدالت میں پیش ہونا ان کے لیے بہت بڑی، آپ یہ سمجھ لیں کہ تضحیک آمیز عمل ہے، تذلیل کا باعث ہے۔ حالانکہ یہ سب آئین کے تحت قانون کے تابع رہ کر ان کو سول سرونٹس کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر یہ عوام کے خادم ہوتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی اپنے آپ کو عوام کا حاکم سمجھتی ہے۔ آپ یقین کریں، کوئی عام شخص کسی AC DC کے دفتر میں جائے، اس کو ملاقات کے لیے ایک گھنٹہ انتظار کروایا جاتا ہے، بعض اوقات سارا دن انتظار کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی کوئی فریاد لے کر کسی DPO، کسی SSP SP کے پاس، SSP تو دور کی بات، آپ SHO کے پاس اگر آپ کسی جائز کام کے لیے جائیں تو جو آپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر، اب یہ جج صاحب سے میں تو دست بستہ ہو کے گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ حضور، آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا کریں، ریمارک سے گریز کیا کریں۔ عدالت کا اب میں کیا کہوں، مجھے تو انہیں عدالت میں نہ بلا لیں۔ دیکھیں، ججز کا کام ہوتا ہے ان کے فیصلے بولتے ہیں، ان کے حکم نامے بولتے ہیں، آپ نے جو حکم کرنا تھا، جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص، چاہے وہ سرکاری اہلکار ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وہ تاجر ہے، وہ بزنس مین ہے، عدالت کے اندر تضحیک نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، وہ ثاقب نثار وغیرہ جس طرح لوگوں کی، اعلیٰ افسران کی، سیاستدانوں کی تضحیک کرتے تھے، بے عزت کرتے تھے، رسوا کرتے تھے۔ خیر، یہ معاملہ تو اپنی جگہ، میں نے کہا آپ سے ساتھ شیئر کر دوں کہ سیکرٹری داخلہ کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ اچھا جناب، یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ ایک وکٹ پاکستان تحریک انصاف کی گری ہے، تو معاملہ کچھ یوں ہے، کیونکہ اعداد و شمار کا ایشو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کیے جائے۔ پنجاب اسمبلی کی ایک نشست ہے PP 133 ننکانہ صاحب سے، یہاں پر
گزشتہ جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، ان کا نام عاطف ہے، یہ میاں عاطف جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے اور اس وقت تقریباً انہوں نے 44,500 ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون کے رانا محمد ارشد تھے، جنہوں نے اس وقت 42,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہ تقریباً 2,000 ووٹ سے وہ یا کم و بیش 1,800 ووٹ سے وہ ہار گئے تھے۔ انہوں نے درخواست دائر کی الیکشن ٹریبیونل میں، الیکشن ٹریبیونل کے حکم پر یہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، تو ری کاؤنٹنگ میں جو رانا محمد ارشد ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ 2,691 ووٹوں سے یہ برتری سے یہ نشست جیت گئے ہیں۔ اب یہ اس پر جو آخری جو ری کاؤنٹنگ کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق رانا محمد ارشد نے 44,323 ووٹ حاصل کیے، جبکہ آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے میاں عاطف نے 41,632 ووٹ حاصل کیے۔ تو یہ ری کاؤنٹنگ والا جو ایشو ہے، جو اب اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی 41 حلقوں کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، یعنی وہ ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اگر اسی طرح ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ممکن ہے بہت سی ایسی نشستیں جو مسلم لیگ نون جیت چکی ہے وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آ جائیں، اور بہت سی ایسی نشستیں جہاں پر ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جیتا ہوا امیدوار جو ہے وہ، خیر پی ٹی آئی نے تو وہی حلقے چیلنج کیے ہیں جہاں ان کا امیدوار ہارا ہے اور مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتا ہے یا پیپلز پارٹی کا امیدوار جیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ تمام سیاسی جماعتوں کی تشفی ہونی چاہیے، ری کاؤنٹنگ اگر کرنی ہے تو کروائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی 2 نمبری کے ذریعے، کوئی بھی جھرلو پھیر کر، بے ایمانی کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے کسی کا مینڈیٹ نہیں چھیننا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے جتنے حلقوں، اچھا یہ بھی اس میں تھوڑا سا تضاد ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں 80 حلقوں کا یا 180 حلقوں کا، اور چیلنج کیے ہیں 41، پورے پاکستان میں 41 حلقے چیلنج کیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ 41 حلقوں میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن اس کی تسلی اور تشفی ہر جماعت کو ہونی چاہیے۔ جمہوریت اسی کا نام ہے۔ میرا سیاسی نظریاتی اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس سے میں سیاسی یا نظریاتی اختلاف رکھتا ہوں، اگر اس جماعت کا امیدوار میرے حلقے سے کامیاب ہو جاتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو صدق کے دل سے اس کی کامیابی کو نہ صرف تسلیم کروں بلکہ اس کو مبارکباد بھی دوں۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نظریاتی اور سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدل دیتے ہیں، اور جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔